اس کے پورے بدن پر نیل پڑے ہوئے تھے اور میں اس کی حالت دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو جس نے اس کا یہ حال کیا تھا اس کا بھی یہی حال کرتا۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر واقعی میں کانپ اٹھا تھا۔ عالیہ نام تھا اس کا، ایک خوبصورت، نازک اور ذہین لڑکی جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور وہ یونیورسٹی میں بہت ہی مشہور تھی۔ میری اس سے ملاقات ایک ایسے فنکشن میں ہوئی تھی جس میں مجھے زبردستی بلایا گیا تھا، جبکہ میں اس قسم کی تقریبات سے کترایا کرتا تھا۔ وہ سامنے والی قطار میں بیٹھی ہوئی تھی، یونیورسٹی کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ، اور سنگر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ تالیاں بجا رہی تھی۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس میں بلاں کا حسن تھا، زندگی سے بھرپور۔ وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی، حالانکہ اس کے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں، لیکن اس میں جو کشش تھی وہ کسی میں بھی نہیں تھی، یا پھر حسن دیکھنے والے کی نگاہوں میں ہوا کرتا ہے۔ عالیہ مجھے ایک بار پھر ملی، اس کے بعد پھر ملی، اور میں اس کی صورت، ذہانت وغیرہ کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک پڑھے لکھے خاندان کی بیٹی تھی۔ اس کے والد صاحب کالج میں اردو ادب کے استاد تھے اور بہت اچھے شعر کہا کرتے تھے۔ یہ اتفاق ہے کہ میں عالیہ سے ملاقات سے پہلے ہی اس کے والد صاحب کی شاعری کا دیوانہ تھا، اور ان کے درجنوں اشعار مجھے یاد تھے۔ اس لیے جب میں نے عالیہ کو اس کے والد صاحب کے اشعار سنائے اور تو وہ حیران رہ گئی۔ واہ سہیل صاحب، آپ نے تو پاپا کو اچھی طرح پڑھ رکھا ہے۔ ہاں، بہت اچھی طرح، اور اب میں ان کی صاحبزادی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مسکرا کر بولا، بہت مشکل ہے جناب، آپ مجھے اتنی آسانی سے نہیں پڑھ سکتے۔ میں کوئی کتاب نہیں ہوں جس کو ایک بار میں پڑھ کر ختم کر دیں۔ ہاں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں، میں نے اس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ بقول پروین شاکر، حسن کو سمجھنے کو ایک عمر چاہیے جانا، 2 گھڑی کی چاہت میں لڑکیاں نہیں کھلتیں۔ تو ہمارے درمیان اس قسم کی شاعرانہ باتیں ہوا کرتی تھیں۔ میں نے یہ سوچ لیا تھا اور پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کی ساتھی اسی کو بناؤں گا۔ عالیہ اسی قابل تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میرے یا اس کے گھر والے اس رشتے پر انکار نہیں کریں گے۔ ہم دونوں کے درمیان دوستی کی بہت خوبصورت راہیں طے ہو رہی تھیں کہ اچانک وہ سب کچھ ہو گیا جس کا تصور میں نہیں کر سکتا تھا، کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میرے سامنے آج پورے بدن سے کانپ رہی تھی، اس کے پورے جسم پر نیل کے گہرے نشان تھے۔ میں تو اس کا یہ حال دیکھ کر دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ عالیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خدا کے لیے بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کس نے تمہارا یہ حال کیا؟ بے درد اور ظالم لوگوں نے، اس نے بتایا۔ کون بے درد اور ظالم لوگ؟ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں سہیل، وہ ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خدا کے لیے عالیہ، مجھے پوری بات بتاؤ۔ پھر اس نے اپنی جو کہانی سنائی وہ سن کر میرا دل لرز گیا، میرا دل کرچی کرچی ہو گیا۔ آخر وہ میری محبت تھی، اور اس کا یہ بھیانک انجام۔ اس نے بتایا کہ میں ایک دن یونیورسٹی جانے کے لیے بس اسٹاپ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اچانک مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک گاڑی آ کر رک گئی۔ اس کے شیشے کالے تھے، یعنی ان کے اندر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ 2 آدمی اترے، میرے قریب آ گئے، اور بالکل میرے پاس آ کر ان میں سے ایک نے خاموشی سے گن نکال لی۔ چلو گاڑی میں بیٹھو جلدی، ایک نے کہا، ورنہ یہیں مار کر پھینک دوں گا۔ سہیل، میں اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ سکتے میں آ کر رہ گئی۔ آس پاس اور بھی لوگ تھے، لیکن کسی کا دھیان ہماری طرف نہیں تھا۔ چلو جلدی کرو، میں مجبور ہو گئی۔ جس طرح کسی پر جادو کر دیا جاتا ہے، وہی کیفیت تھی میری۔ میں ان دونوں کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک ڈرائیور کی سیٹ پر تھا، جبکہ دوسرا پچھلی سیٹ پر میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گن میری کمر سے لگا رکھی تھی۔ بالکل خاموش رہنا، چیخنا چلانا نہیں، اس نے دھمکی دی، ورنہ یہیں مار کر لاش سڑک پر پھینک دوں گا۔ نہ جانے کتنی لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی ملتی ہیں، ایک تمہاری بھی صحیح۔ گاڑی چلتی رہی، مجھے کوئی ہوش نہیں تھا۔ ایک سکتے کی سی کیفیت تھی۔ ہم یونیورسٹی سے بھی آگے، بہت آگے چلے گئے۔ میرا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کون تھے یہ لوگ؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے تھے؟ مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ بہت دیر بعد ایک ایسی بستی میں ہم پہنچ گئے جہاں کے مکانات بہت ہی خراب تھے۔ مجھے اس وقت ہوش آیا اور میں گاڑی سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس وقت انہوں نے گاڑی ایک مکان کے سامنے روک لی تھی۔ جب انہوں نے مجھے گاڑی سے اتارا، اس وقت میں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔
ان میں سے گن والے نے بڑی بے رحمی کے ساتھ مجھے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ میں تڑپ کر ایک طرف جا گری۔ اب میں اس قابل نہیں تھی کہ احتجاج کرتی۔ وہ مجھے گھسیٹ کر اندر لے گئے اور میرے ساتھ وہ سلوک ہوا جو کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے پورے بدن پر نیل پڑ گئے۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ میں کس کرب سے گزر رہی ہوں۔ وہ رو رہی تھی اور میرا خون کھول رہا تھا۔ اتنی اچھی، اتنی پیاری، مہذب اور اچھے خاندان کی شریف سی لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک! یہ 2 کوڑی کے جاہل وحشی گوار گنڈے اسے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور اس کے بدن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، جبکہ میں تو کبھی پیار سے اس کا ہاتھ تھام لیا کرتا تھا جس پر وہ مسکرا دیا کرتی تھی، اور ان ظالم گنڈوں نے اس کی عزت کو اس طرح پامال کر کے رکھ دیا۔ کس حق سے؟ عالیہ بتاؤ کون تھے وہ لوگ؟ میں نے پھر پوچھا۔ سب فضول ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ ایک سیاسی پارٹی کے بہت طاقتور لوگ ہیں۔ یہاں کا قانون بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتا، پولیس بھی ان کے قبضے میں ہے، ان سے خوفزدہ رہتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، میری آواز اس وقت کانپ رہی تھی، کیا وہ دونوں بھی اس جرم میں شریک تھے؟ نہیں، وہ صرف مجھے گن دکھا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، جس نے مجھ پر گن تانی ہوئی تھی، جبکہ میں دوسرے کمرے میں کسی اور کے ساتھ تھی۔ دوسرے کمرے میں وہ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ میری چیخ گونجتی تو اس کی ہنسی کی آواز بلند ہو جاتی۔ دوسرے کمرے میں بیٹھا وہ مجھے بے آبرو کرنے والے کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میں تو کہیں کی نہیں رہی۔ کسی لڑکی کے پاس صرف اس کی عزت ہوتی ہے، وہ بھی نہیں رہی۔ میں کیا کروں گی؟ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی سہیل۔ میں نے انہیں بد دعائیں دیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں تلخ ہو کر بولا، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے اب تک میں نے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا کہ کسی نے کسی لڑکی کو بے آبرو کیا تو اس پر بجلی گر پڑی ہو یا وہ مفلوج ہو گیا ہو یا برباد ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اپنا کام کر کے مونچھوں کو تاؤ دے کر کسی اور کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جواب تو دینا ہوگا۔ اس بحث کو چھوڑو، میں نے کہا۔ وہ دیتا رہے اللہ کے ہاں جواب۔ تم تو بے آبرو ہو گئی ہو، تمہاری زندگی تو برباد کر دی نا اس نے۔ تم بتاؤ، تم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ یہی نا کہ تم کمزور تھی، ایک نازک سی لڑکی، اور اس نے تمہاری اس کمزوری، نزاکت کا فائدہ اٹھا لیا۔ سہیل خدا کے لیے میری مدد کرو، میں خودکشی بھی کر سکتی ہوں لیکن میں بھی مرنا نہیں چاہتی۔ نہیں، یہ خیال بھی دل میں مت لانا۔ تم مر بھی گئی تو کیا ان کی صحت پر اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر کیا کروں میں؟ وہی جو دنیا کے ہر کمزور انسان کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے، صبر۔ صبر کرو۔ اور کیا کر سکتی ہو تم؟ ہر کمزور انسان کو جو کچھ نہیں کر سکتا ہے، مجبور ہوتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ میں اس وقت اس کو بہت دیر تک تسلیاں دیتا رہا لیکن میری تسلیوں کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو اس حادثے کے بارے میں بتا دے۔ اس کی زندگی تو برباد ہو چکی تھی، پھر اس کے گھر والوں کو بھی جب یہ خبر ملتی تو وہ تو کہیں کے نہیں رہتے۔ میں اسے اس کے گھر لے کر پہنچا اور وہاں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ سوچتے سوچتے میری دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ کس طرح اس کی دلجوئی کرتا؟ جہاں تک اس کو اپنانے کا سوال تھا تو میں اس ارادے پر قائم تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا تھا اس کے لیے وہ بے قصور تھی۔ اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تھی اور میں ایسا ہرگز نہیں تھا کہ اس کو دکھ دیتا رہوں۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اس کا فون آیا، سہیل مجھ سے فوراً ملو، مجھے بہت ضروری ملنا ہے۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس بار میں نے ایک پرسکون مقام کا انتخاب کیا جہاں پر ہم آسانی اور آزادی کے ساتھ گفتگو کر سکتے تھے۔ سہیل، میں شاید مرنے والی ہوں، اس نے کہا، میری موت قریب آ چکی ہے۔ تم نے پھر وہی بات کرنا شروع کر دی۔ اپنے ذہن سے جھڑک تو یہ بات کچھ اور ہے سہیل۔ میں اپنے آپ کو بہت بیمار محسوس کر رہی ہوں۔ کچھ ایسی خرابیاں ہو گئی ہیں جن کے لیے کسی ڈاکٹر سے ملنا بہت ضروری ہے، جو تمہاری جان پہچان کی ہو۔ کوئی ایسی لیڈی ڈاکٹر ہے جو پوری ہمدردی سے میرا معائنہ بھی کرے اور راز بھی رکھے۔ مجھے افضل بھائی کی بیوی کا خیال آ گیا۔ وہ میرے بھائی تو نہیں تھے، دوست تھے، لیکن پورا حلقہ احباب انہیں بھائی کہا کرتا تھا۔ ان کی بیگم تابندہ لیڈی ڈاکٹر تھیں اور میری ان سے بے تکلفی بھی تھی۔ میں انہیں بھابھی کہا کرتا تھا۔
میں نے اس سے کہا کہ ہاں، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے جو دونوں شرائط پر پورا اتریں گی، تو پھر چلو ان کے پاس، ابھی اور اسی وقت، کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم وہاں سے افضل بھائی کے گھر آ گئے۔ کلینک کا وقت نہیں تھا، اس لیے تابندہ گھر پر ہی تھی اور افضل بھی تھے۔ ان سے کہا دیکھیے، آپ دونوں مجھ سے یہ نہیں پوچھیے گا کہ یہ کون ہے اور کیا ہے، بس ان کا معائنہ کرانا ہے۔ کیوں نہیں؟ تابندہ بھابھی نے کہا، پھر عالیہ کی طرف دیکھا۔ وہ ان کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئیں اور افضل بھائی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ اس خدا کے بندے نے عالیہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا۔ وہ دونوں بہت دیر کے بعد کمرے سے باہر آئیں۔ تابندہ بھابھی بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے عالیہ میں ایسی کون سی بات دیکھ لی تھی جس نے اس کو اتنا سنجیدہ اور فکر مند کر دیا تھا۔ اس وقت افضل نے ایک کام یہ کیا کہ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد تابندہ نے عالیہ سے پوچھا، تم یہ بتاؤ، کیا ہم یہ باتیں سہیل کے سامنے کر سکتے ہیں؟ ہاں، آپ ان کو سب کچھ بتا دیں جس طرح آپ نے مجھے بتایا ہے۔ سہیل تمہاری یہ دوست HIV پازیٹیو ہے، اس کا مطلب تو تم سمجھتے ہی ہو کہ یہ ایڈز کی مریضہ ہے۔ کیا؟ میں چکرا کر رہ گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت بد نصیب لڑکی ہے سہیل۔ تابندہ کی آواز میں دکھ تھا، نہ جانے قدرت نے اس کے ساتھ ایسا ستم کیوں کیا، جبکہ کسی بھی معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ اپنے نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے، وہ گناہ جو اس نے کیے بھی نہیں ہیں۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب سے کئی سال پہلے اس کو ٹائیفائیڈ ہوا تھا، جس میں اس کو اینٹی بائیوٹک انجیکشن دیے گئے تھے، اور ذرا سی بے پرواہی نے اس کو ایڈز کر دیا تھا۔ کوئی ضروری نہیں کہ یہ مرض غلط تعلقات کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ مرض غلط ٹریٹمنٹ کے استعمال سے بھی ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہ اسی وقت سے ایڈز کی مریضہ ہو گئی تھی۔ آثار اب اس حادثے کے بعد نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ عالیہ اس دوران اپنی گردن جھکائے روتی جا رہی تھی۔ آنسو تھے اس کے جو براہ راست دل پر گر رہے تھے۔ موت اس کے قریب، بہت قریب آ گئی تھی، ایک سسکتی اور تباہ کرتی ہوئی موت۔ بھابھی، اس کا کوئی علاج ممکن ہے؟ نہیں۔ تابندہ نے اپنی گردن ہلا دی۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ اس میں انجیکشن تو لگائے جا سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، 100% کامیابی نہیں ہوئی۔ سہیل، اس بار عالیہ بول پڑی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میری موت میرے بہت قریب آ چکی ہے، میں آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہی ہوں۔ ایسا نہیں ہے عالیہ، تابندہ نے کہا، میں ایڈز کے مریضوں کو برسوں زندہ رہتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ لیکن کیسی زندگی ڈاکٹر؟ سسکتی، رینگتی ہوئی، دردناک، یہی ہوتا ہے نا؟ اس بات کا تابندہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنی گردن پھر سے جھکا لی۔ پورے کمرے میں موت سی خاموشی تھی۔ میں عالیہ کو واپس لے آیا۔ ہم دونوں کے پاس کہنے سننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کی کہانی ختم ہو چکی تھی یا ختم ہونے والی تھی۔ ایسا دکھ بھی شاید کسی لڑکی نے برداشت کیا ہو۔ 2-4 دنوں کے بعد عالیہ نے مجھے پھر سے فون کیا، اور اس بار حیرت انگیز طور پر اس کی آواز میں پہلے جیسی افسردگی نہیں تھی۔ اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس سے ملاقات کی۔ اس نے ایک عجیب بات بتائی، سہیل، میں نے اس آدمی سے ملاقات کی ہے۔ کس سے؟ وہی جس نے میری عزت برباد کی ہے۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، میں مارکیٹ گئی تھی، میں نے وہاں اس کو دیکھ لیا۔ تم سوچ سکتے ہو اس کو دوبارہ سامنے دیکھ کر میرا حال کیا ہوگا۔ میں بے پناہ ڈری ہوئی تھی، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد میں نے ایک فیصلہ کر کے اس کے پاس جانے کا سوچا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ شاید اسے یہ خوف تھا کہ اب میں ہنگامہ کرنے والی ہوں یا میں کچھ آدمیوں کے ساتھ ہوں، لیکن جب میں نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا تو وہ حیران رہ گیا۔ گھبراؤ نہیں، میں نے اسے کہا، میں تو کئی دنوں سے آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔ مجھے تمہارا گھر یاد نہیں تھا، ورنہ میں خود پہنچ جاتی۔ لیکن کیوں؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تم سے ملنے، تم سے باتیں کرنے کے لیے، بلکہ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے۔ جب اسے احساس ہو گیا کہ میں کوئی ہنگامہ وغیرہ نہیں کرنے والی ہوں تو اس کے لہجے میں وہی والا اعتماد آ گیا۔ کمال کی لڑکی ہو، اس دن کے بعد بھی تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی میں اس انداز سے آنے والے تم پہلے مرد ہو۔ میں نے کہا، یاد رکھو، عورت کی فطرت بہت مختلف ہوتی ہے۔ وہ اس کو کبھی نہیں بھول پاتی اور اس کو کبھی نہیں بھلا پاتی جس نے پہلے پہل اس کے بدن کو دیکھا ہو۔ او، اب سمجھا۔ وہ مسکرا دیا۔ تو پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟
وہی جو میں تم سے کہہ چکی ہوں، کچھ وقت ساتھ گزارنا چاہتی ہوں اور بار بار گزارنا چاہتی ہوں۔ بس تو پھر 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ہم ساتھ چلتے ہیں، وہ خوش ہو کر بولا۔ جب وہ اس قسم کی باتیں کر رہی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کا گلا گھونٹ دوں۔ میرا خیال ہے دنیا کی کوئی بھی غیرت مند لڑکی اس آدمی کے چہرے پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی جس نے اس کی توہین کی ہو، جس نے زبردستی اس کی عزت برباد کی ہو۔ لیکن وہ اس کی کہانیاں سنا رہی تھی مجھے۔ چلو بتاؤ آگے کیا ہوا؟ عالیہ نے کہا۔ میں نے ایک بار پھر اس کے ساتھ اس کے گھر جانے کا سوچا اور گھر چلی گئی۔ وہی سب کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ اس کی مرضی سے ہوا تھا اور اب میری مرضی بھی شامل تھی۔ میں ایک عجیب کیفیت میں تھا۔ دل میں آیا کہ اس کو برا بھلا کہہ کر واپس آ جاؤں، ایسی لڑکی کا خیال ہی ترک کر دوں جس کو اپنی عزت کا پاس ہی نہیں۔ سہیل وہ ایک پڑھا لکھا آدمی ہے، عالیہ بتاتی جا رہی تھی، اور پیسے والا بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا تعلق اس گروہ یا برادری سے ہے جو بہت طاقتور ہے، بہت تعلقات والا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے عالیہ، اگر تم نے اس طرح خود کو خوش رکھنا سیکھ لیا ہے تو ایسے ہی صحیح۔ میں اس کی باتوں سے اتنا بیزار ہو گیا تھا کہ میں اس کے پاس سے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکا۔ بہانہ کر کے اٹھ گیا۔ اب مجھے اس سے بیزاری ہو رہی تھی۔ اس کو میں نے کیا سمجھا اور یہ کیا نکلی؟ عالیہ نے انتہا کر دی تھی۔ شاید اسے نسوانیت کی بار بار پامالی کا شوق ہو گیا تھا، یعنی عورت بن کے عزت لوٹنے کا اسے مزہ آنے لگا تھا۔ بہرحال یہ تو طے تھا کہ اب میرے اور اس کے راستے بالکل ہی الگ ہو چکے تھے، اور اب وہ میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ اب وہ کسی اور راستے پر چل نکلی تھی۔ پھر کئی دنوں تک اس کا فون نہیں آیا اور نہ ہی کوئی بات کی۔ اب میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا، ہاں میرے دل میں جو خلش پیدا ہو گئی تھی وہ کس طرح جاتی تو میں پھر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا۔ آخر میں نے اس سے محبت کی تھی۔ اب میں بالکل خالی ہو کر رہ گیا تھا، کسی پر بھروسہ ہی نہیں رہا تھا، یا شاید کوئی اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کی پاکیزگی پر یقین کیا جا سکے۔ جب عالیہ جیسی شریف لڑکی اس کا یہ حال تھا تو پھر کسی کے بارے میں یقین کیسے کر سکتا تھا میں؟ ایک بار پھر اس کا فون آیا، تقریباً 10 دنوں کے بعد۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے سہیل، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں تو تم سے ناراض کیوں ہونے لگا؟ تم کو دیکھنے، تم سے ملنے اور باتیں کرنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اس نے کہا، تم نہیں ملتے تو ویرانی سی محسوس ہوتی ہے۔ کیا تم مجھ سے نہیں ملو گے؟ کیا چھوڑ دو گے مجھے؟ اس کے اس انداز پر میں نے اسے ملنے کا وعدہ کر لیا۔ پھر جب اسے ملا تو اس کے چہرے پر پہلے جیسی بے چینی اور پریشانی نہیں تھی۔ اس کے برعکس وہ بہت ہی پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ سہیل، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ میں اس آدمی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ کیا؟ یہ خبر بھی میرے لیے ایک زبردست جھٹکے کی طرح تھی۔ تم اس آدمی سے شادی کرنے جا رہی ہو جس نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا؟ ہاں، ہم کورٹ میرج کر رہے ہیں، اس نے بتایا۔ ہم نے مل جل کر سارا انتظام کر لیا ہے، ایک چھوٹا سا فلیٹ بھی لے لیا ہے۔ اس نے میرے لیے اس کو خریدا ہے اور سجایا بھی ہے۔ چلو مبارک ہو۔ میرے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا تم یہ نہیں پوچھو گے کہ میں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا اور اس کے ساتھ ہی کیوں؟ ظاہر ہے اس میں کئی خوبیاں ہیں۔ وہ ایک طاقتور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، پیسے والا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی میں آنے والا پہلا مرد ہے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور بھی ہے، اس نے کہا۔ وہ کیا؟ اگر کسی عورت کی ایسے بری طرح سے توہین کر دی جائے تو کیا اسے اس ظالم سے بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں؟ لیکن یہ کیسا بدلہ ہے؟ سہیل، یہ تم کیوں بھول گئے ہو کہ میں ایڈز کی مریضہ ہوں، اور خود اندازہ لگا لو کہ مجھ سے شادی کرنے کے بعد اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ عالیہ نے بدلہ لینے کی جو پلاننگ کی تھی وہ اس شخص کے پورے گھرانے کو تباہ کر دیتی۔ وہ گھل گھل کر مر جاتا۔ ایسے لوگ بے بسی سے زندگی گزارتے ہیں اور بے بسی برداشت نہیں کر سکتے۔ انجام یہی تھا کہ وہ یا تو ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتا یا پھر خودکشی کر لیتا۔ عورت کبھی اپنی توہین نہیں بھولتی سہیل۔ قدرت نے مجھے ایڈز کی مریضہ بنا کر مجھ پر ایک ایسا احسان کیا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میرے سینے میں دبی ہوئی آگ اب اس ذلیل آدمی کو مریض بنا دے گی۔ ایڈز کا مریض ہمیشہ کے لیے۔ ایک ایسی لڑکی کا انجام جو بہت خوبصورت تھی، ذہین تھی، شریف تھی، جس کو دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی خواہش کی جا سکتی تھی۔ اللہ جانے تقدیر اس سے کیوں ناراض ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر عالیہ کہیں نہیں ملی۔ اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ وہ گھر سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کے گھر والے بہت دنوں تک اسے تلاش کرتے رہے، پھر تھک ہار کر خاموش ہو گئے۔
اللہ جانے وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی، زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ یہ شاید دونوں ہی ایڈز کے ہاتھوں اپنی توانائی کھو کر کسی محتاج خانے میں پڑے ہوں گے۔ اللہ جانے۔